بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اس کے بعد میں صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا عبداللطیف کندی کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مختصر ترین تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ محترم امیر جمعیت اہل حدیث ہند، دیگر ذمہ داران، آیان جماعت، علماء کرام، دائس پر تشریف فرما ہمارے مہمانان گرامی، صوبائی ضلعی جمعیات کے ذمہ داران اور سامعین کرام، آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کے یہ لمحات ہیں کہ یہ جماعت اور قوم و ملت برسہ برس سے جس یکجہتی اخوت، محبت اور ہمدردی کے لیے پل کے بچھائے بیٹھی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے شیخ اصغر، شیخ صلاح اور شیخ شیر خان جمیل نے اسد اہل حدیث، شیر اہل حدیث بن کر کے اس جماعت سے جڑے ہوئے تمام افراد کے دل و دماغ کو خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز کر دیا کہ آج ایک ہی سٹیج پر ہمارے یہ سارے آیان و علماء جمع دکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی نچلی سطح تک، گراس روٹ لیول تک اتحاد و یکجہتی، محبت و اخوت کا پیغام جائے، اور ساتھ میں ہی اس سٹیج سے دنیا کو یہ پیغام جائے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی پائیدار اور مستحکم آواز اٹھانے کی اگر کسی میں قوت ہے، اگر کسی کے پاس واضح پیغام ہے، تو وہ یہی سلفی جماعت، تو وہ یہی جمعیت اہل حدیث، وہ اسی جماعت کے بزرگان ہیں۔ سچ فرمایا محترم رضا اللہ صاحب نے، جو بٹ کے اس لیے کہ انہیں علماء کی صحبت نصیب نہ ہوئی، اور جو اس جماعت اور اس کے علماء کے ساتھ جڑے رہے
وہ جادہ پر رہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، اور دنیا اور جہاں کے لیے وہ سلامتی، ہمدردی اس کے سفیر اور اس کے نشان ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو عزت، سکون اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہو، اور ہمارے برادرین وطن تک اسلام کے مبنی بر عدل و انصاف اور اعتدال یہ تعلیمات خوش اسلوبی کے ساتھ ان تک پہنچ جائیں، تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جو وضو کرتے ہوئے پانی کو ضرورت سے زیادہ بہانے کو گناہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کسی بے قصور کا، کسی انسان کا خون بہانا کتنا شدید اور کتنا سنگین جرم ہوگا۔ اس منچ سے یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ جب ہم دامنی جیسی ایک معصوم طالبہ کے قتل پر تڑپ اٹھتے ہیں، تو ہم آصفہ اور اس طرح کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کو بھی انتہائی تشویش اور مذہبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تاثرات کی محفل میں زیادہ بولا نہیں جا سکتا، میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی طرف سے، وہاں کے ذمہ داران کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زعماء محترم شیر خان صاحب اور دوسرے افراد کو اس عظیم صلح پر، اس عظیم اتحاد پر ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم وامنفع اللہ بکم الامہ الاسلامیہ، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔